اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ غیر مسلم کے ذبیحے کا حکم کیا ہے، اور اگر مشرک کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو آیا اس جانور کا گوشت کھانا یہ حلال ہے یا نہیں، اور عورت کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے۔ بچہ، نابالغ بچہ اگر کسی جانور کو ذبح کر لے تو آیا اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں، اور 5ویں نمبر پر اہل کتاب جو اپنے آپ کو تورات کا پیروکار کہتے ہیں، انجیل یا زبور کا پیروکار جو اہل کتاب ہیں، ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، قرآن پاک سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الانعام کی آیت ہے یہ محض اس لیے ہی نازل ہوئی ہے کہ جس جانور پر آپ اللہ کا نام نہیں لے سکے اور ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر اس جانور کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جس کے اوپر آپ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کر سکے بلکہ وہ پہلے سے ہی مر چکا تھا، تو فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مردار جانور کو آپ کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا جس جانور کے اوپر آپ اللہ کا نام نہیں لے سکے، آپ نے تکبیر نہیں پڑھی بلکہ آپ کے تکبیر پڑھنے سے پہلے، چھری رکھنے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا، تو ایسا جانور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ حرام سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے جانور کا گوشت استعمال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ وہ بالکل جائز ہے اور حلال ہے، البتہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے، وَلَا تَأْكُلُوا، ایسے جانور کا گوشت نہ کھاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ البتہ اس کے بارے میں 2-3 مسائل ضروری سمجھ لیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر صرف یہی لفظ، یہی الفاظ یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کر لیں وہ حلال ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانور ذبح کر لیا تب بھی وہ حلال ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ بسم اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی ایک صفاتی نام بھی اگر شریک کر لیتے ہیں ذبح کرتے ہوئے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا، بسم اللہ پڑھنا یہ بھول جاتا ہے تو آیا اس جانور کے لیے کیا حکم ہے۔ تو یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک اگر مسلمان شخص جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تب بھی یہ جانور حلال ہے، اس جانور کے گوشت کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا یہ بھول گیا۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھی، بغیر تکبیر پڑھے، بغیر بسم اللہ کے اس نے جانور کو ذبح کر دیا، تو جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑنے والا شخص جس جانور کو ذبح کرے گا تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے تو اس جانور کا گوشت کھانا یہ حلال ہے۔ تو اسی طرح علماء نے فتاوی جات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور کلمہ پڑھ لے
یا اس نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری رکھی تھی، اتنے میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر السلام علیکم کہا، تو اس نے اللہ کا نام لینے کے بجائے وعلیکم السلام کہہ دیا، تو ان تمام صورتوں میں یہ جانور حلال ہوگا اور اس کا گوشت کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ جان بوجھ کر نہ چھوڑے، غلطی سے اگر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یہ جانور جو مسلمان کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہے یہ جائز ہے اور اس کا حلال گوشت استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اب آتے ہیں غیر مسلم کی طرف۔ جو شخص غیر مسلم ہے، جس طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بہت سارے غیر مذاہب کے لوگ، اگر کوئی بھی غیر مسلم شخص جانور کو ذبح کرتا ہے تو غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ یہ حرام ہے، کسی بھی صورت کے اندر قطعاً اس گوشت کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ یہ بھی بدستور اسی طرح حرام ہے جس طرح غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے، اس لیے کہ غیر مسلم اور مشرک ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور جو مشرک ہے یہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہے، اور مشرک کے بارے میں تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، کہ یہ جو مشرک ہے یہ پلید ہے، لہٰذا مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عورت کی طرف۔ یہ جو عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے یہ بالکل جائز ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ صرف مرد کا کام ہے، عورت اگر ذبح کر لے گی تو وہ حرام ہو جائے گا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک ایسی عورت جو ذبح کے تمام اصول جانتی ہو، ذبح کا صحیح طریقہ کار جانتی ہو، اگر وہ عورت جانور کو ذبح کر لے، مرغی کو ذبح کر لے، بکرے کو ذبح کر لے، تو عورت کا ذبیحہ اسی طرح حلال ہے جس طرح مرد کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے۔ اور جو نابالغ بچے کے ہاتھ کا ذبیحہ، نابالغ بچہ اگر اتنا سمجھدار ہے کہ وہ ذبح کے تمام اصول سے واقف ہے، ذبح کرنے کا پورا طریقہ اسے آتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ذبح کرتے وقت کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے والا نابالغ بچہ وہ بھی جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اور ایسے نابالغ بچے کا ذبیحہ یہ بھی حلال ہے۔ 5ویں نمبر پر اہل کتاب۔ اہل کتاب کے بارے میں عام طور پر آپ کتب کے اندر پڑھیں گے کہ اہل کتاب کے ہاتھ کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی شخص اہل کتاب ہے، جس کتاب کے اوپر بھی عمل پیرا ہے، اس کتاب کے اوپر صحیح معنی کے اندر عمل پیرا ہو۔ فرض کریں وہ تورات کا ماننے والا ہے تو پوری تورات کے اوپر عمل کرنے والا ہو، انجیل کا ماننے والا ہے تو صحیح معنی کے اندر انجیل کے اوپر عمل پیرا ہو، تو ایسا اہل کتاب۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی وہ جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا، کسی اور بت کا، کسی اور بھی چیز کا نام لے کر اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تب بھی اہل کتاب کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا اہل کتاب کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی اہل کتاب ہیں کم سے کم اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنی اس کتاب پر پورا عمل کرنے والے ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جب بھی جانور کو ذبح کریں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، کسی بت کا نام نہ لیں، کسی فرشتے کا نام نہ لیں، کسی شیطان کا نام لے کر ذبح نہ کریں۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا کے اندر جو اہل کتاب موجود ہیں، جس طرح یہود ہیں، جس طرح نصارہ ہیں، یہ صحیح معنی کے اندر اپنی کتابوں پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت کوئی اہل کتاب دنیا میں ایسا دستیاب نہیں ہے جو کم سے کم اپنی کتاب پر تو صحیح معنی میں عمل کرتا ہو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آج کے اس زمانے میں کسی بھی اہل کتاب کا ذبیحہ وہ بھی حلال نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اکا دکا شخص آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو صحیح معنی میں کم سے کم اپنی کتاب تورات پر یا انجیل یا زبور کے اوپر عمل کرنے والا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہو، تو ایسے جانور کا ذبیحہ یہ حلال ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔